الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو مسائل کے بارے میں تھی۔ مسائل میں سے آپ کتنے مسئلے پڑھ چکے؟ 2۔ آج انشاءاللہ ہم تیسرا مسئلہ پڑھیں گے۔ کون سا مسئلہ پڑھیں گے؟ تیسرا۔ ٹھیک، تیسرے مسئلے میں وہی باتیں ہیں جو آپ توضیح مسئلے میں پڑھ چکے ہیں کہ نجاسات کتنی ہیں، نجاسات کے افراد یا جنس۔ فرماتے ہیں کہ جناب ہم یہاں پر جنس سے نجاسات کہہ رہے ہیں، وہ 10 ہیں۔ جنس کہنے کا مطلب کیا ہے کہ مثلا اگر ہم کہتے ہیں کہ پیشاب نجس ہے تو جنس سے پیشاب نجس ہے۔ ویسے تو پیشاب کے کئی سارے افراد ہیں نا، انسان کا پیشاب، کتے کا پیشاب، شیر کا پیشاب، ٹھیک ہے۔ جنس سے پیشاب جب ہم نے کہہ دیا تو اس میں تمام وہ پیشاب آ جائیں گے جو نجس ہے۔ ہم کہتے ہیں پاخانہ نجس ہے، کیونکہ بھائی کون یہ پاخانہ اگر کہیں گے پھر تو آپ اپنی کتاب میں ہزاروں پاخانوں کے نام لکھیں گے۔ بس آپ جنس سے پاخانہ کہیں گے تو اس میں ایک ضابطہ آپ کو دے دیا جائے گا، اس ضابطے میں جو بھی پاخانہ آئے گا وہ کیا ہے؟ نجس ہوگا۔ اسی طریقے سے جو ہے کیا ہے جناب، خون ہے، منی ہے، مردار ہے، شراب ہے، ٹھیک ہے، مسکرات ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سب آئیں گے جس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہتر ہے کہ ہم عبارت پڑھیں۔ ایک صفحے کی عبارت تک تو بالکل آسانی ہے، اس کے بعد پھر احکام نجاسات شروع ہو جائیں گے، پھر آپ کہیں گے آپ نے زیادہ پڑھا دیا، تو اب ایک ہی صفحہ پڑھیں گے، اس میں آپ کو 10 سے 15 منٹ لگیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثالثہ سے پہلے مشاہد صاحب مسئلہ رکھا جائے گا۔ المسئلۃ الثالثۃ، تیسرا مسئلہ۔ النجاست ای جنسھا، نجاست سے مراد جنس سے نجاست ہے، یعنی ہر وہ چیز، ٹھیک ہے، جو نجس ہے وہ عشرۃ، علیکم السلام، وہ کتنی ہے؟ 10 ہیں۔ البول، سب سے پہلے پیشاب، والغائط، اور غائط، ٹھیک ہے، پاخانہ، البتہ کس کا؟ من غیر المأکول لحمہ، ہر اس چیز کا جس کا گوشت نہ کھایا جاتا ہو۔ جناب نسیم صاحب، آپ یہ بتائیں کہ کبوتر کا پاخانہ پاک ہے یا نجس ہے؟ ہاں، کیونکہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، حلال ہے۔ گائے بیل کا بھائی گوبر پاک ہے، اونٹ کا پاک، گدھے گھوڑے کا، ہاں پکی بات، کیوں؟ ہاں یہ گاؤں چل کے بتانا، ٹھیک۔ بالاصل بھائی ایک چیز کا گوشت کھانا حرام ہوتا ہے بالاصل، یعنی اصلی شریعت کی وجہ سے، اور کچھ چیزوں کا گوشت کھانا عارضی طور پر جو ہے کہ حرام ہو جاتا ہے۔ اب العارض، دونوں کو شامل کر دیا۔ بھائی اس کا گوشت نہ کھایا جاتا ہو، چاہے اصالت کی وجہ سے حرام ہے یا عارضی طور پر حرام ہو گیا ہے۔ عارضی طور پر کون سی چیز حرام ہو جاتی ہے؟ مثلا مرغی ہے، وہ جلال ہو گئی، یعنی انسانی نجاست کھانے کی عادی ہو گئی۔ گائے بیل اونٹ اگر انسانی نجاست کھانے کا عادی ہو گیا تو اب ان کا بھی گوبر وغیرہ کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا۔ نفس، البتہ حرام گوشت کے ساتھ ایک اور بھی شرط ہے کہ ان میں خون جہندا بھی ہو، ٹھیک ہے۔ مکھی مچھر اگر آپ کے کپڑے پہ بیٹھ کر جو ہے کیا ہے پیشاب کر دیتے ہیں، ٹھیک، تو ان کا پیشاب نجس نہیں ہے۔ بچھو کا پیشاب نجس نہیں ہے حاجی صاحب، سانپ کا پیشاب نجس نہیں ہے، مینڈک کا پیشاب نجس ہے نہیں ہے۔ اس کو مار کے دیکھیں، اگر خون جہندا ہے تو نجس ہے، اگر خون جہندا نہیں ہے تو نجس نہیں ہے۔ یہ ذی النفس سے مراد کیا ہے؟ اے الدم القوی، ٹھیک ہے، قوی یعنی تیزی کے ساتھ نکلنے والا، طاقتور مراد نہیں ہے، تیزی کے ساتھ نکلنے والا خون۔ الذی یخرج من العرق، جو نکلتا ہے رگوں سے، عند قطع العرق، جب رگ کو کاٹا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی کچھ ایکسیڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں کسی جو ہے کیا ہے مریض کا خون رکتا نہیں ہے، کیوں؟ بھائی اس کی رگ کٹ گئی ہے، ٹھیک ہے،
تو جو چمڑی سے خون نکل رہا ہے یہ تو آرام سے بند ہو سکتا ہے، لیکن خون جہندہ کا معیار رگ ہے، رگ کے کاٹنے سے اگر تیزی کے ساتھ خون نکلتا ہے تو یہ خون جہندہ ہے۔ وہ دم ہو، اور جناب تیسری چیز جو نجس ہے وہ کیا ہے؟ دم ہے، اور چوتھی چیز جو ہے کیا ہے؟ وہ منی ہے۔ اب دم اور منی میں بھی کوئی قید ہے یا کوئی قید نہیں ہے جناب؟ فرماتے ہیں ذی نفس، منی ذی نفس کی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے بازو پہ دو مکھیاں بیٹھی اور انہوں نے عیاشی کی اور جو ہے کیا ہے منی آپ کے کپڑوں پہ گرا دی تو ان کی منی نجس نہیں ہوگی، ان کی منی کیا ہے؟ پاک ہے۔ آدمی کان ام غیرہ، بھائی وہ ذی نفس جو ہے انسان ہو یا غیر انسان ہو، غیر انسان، بکرا، گائے، یہ بیل، ان کی بھی منی نجس ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کیا مطلب؟ برین او ام بحرین، چاہے وہ جانور خشکی پہ رہنے والا ہو چاہے وہ جانور جو کیا ہے پانی میں رہنے والا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں وَإِنْ أُكِلَ لَحْمُهُ، اگرچہ اس جانور کا گوشت بھی کھایا جاتا ہو پھر بھی اس کا خون اور اس کی منی جو کیا ہے وہ نجس ہے۔ وَالْمِيتَةُ مِنْهُ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ذی نفس کی طرف، اور ذی نفس کا مردار بھی جو کیا ہے وہ جناب نجس ہے۔ وَإِنْ أُكِلَ، اگرچہ وہ حلال گوشت ہی کیوں نہ، اگر آپ کی گائے مر جاتی ہے، مر جانے کا مطلب یہ ہے کہ شرعی طریقے سے اس کو ذبح نہیں کیا گیا تو اس کا مردار نجس ہے۔ والکلب والخنزیر، کتا اور سور بھی نجس ہیں۔ البریان، البتہ شرط ہے کہ کتا اور سور ایک پانی والا ہوتا ہے وہ پاک ہے، جو خشکی میں زندگی بسر کرتا ہے وہ جو ہے کیا ہے؟ نجس ہے۔ آپ کہیں جناب اگر یہ کتا پانی میں جائے اور گر جائے پھر پاک مر جائے پاک ہو جائے گا؟ نہیں، کیونکہ اصالتاً دیکھیں اس کی زندگی کا اکثر حصہ خشکی میں گزرتا ہے یا پانی میں۔ ایسے تو پانی کے کتے بھی کبھی کبھی باہر آ جاتے ہیں، اب وہ باہر بھی ہوں گے تو پاک ہے، پانی میں ہوں گے تو بھی پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ خشکی والے کتے خشکی پہ ہیں تو بھی نجس ہیں، پانی میں ہیں تو بھی کیا ہیں؟ نجس ہیں۔ وَإِن لَمْ تَحِلْ وَأَجْزَاؤُهُمَا، اور کتے اور سور کے اجزاء بھی نجس ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ اجزاء کی دو حصے ہو یا دو قسم ہوتے ہیں، کچھ ایسے اجزاء ہوتے ہیں جن میں حیاتی ہوتی ہے، نسیم صاحب ٹھیک، یا آپ ادھر آ کے بیٹھے ٹھیک، کچھ ایسے اجزاء ہوتے ہیں جن میں حیاتی ہوتی ہے۔ حیاتی ہوتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جانور سے جدا کیے جائیں تو جانور کو تکلیف اور درد ہوتا ہے، اور کچھ ایسے اجزاء ہوتے ہیں جن میں حیاتی نہیں ہوتی، یعنی اگر ان اجزاء کو کاٹا بھی جائے تو بھی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ جیسے بال ہے، ہمارے بال حجام جو ہے قینچی کے ساتھ کاٹتا ہے ہمیں کوئی درد تکلیف نہیں ہوتی۔ ناخن بھی اگر ہم اندر نہیں جائیں جو عام طور پر بڑھتے وہ ہم کاٹتے ہیں تو ان میں کوئی حیاتی نہیں ہوتی۔ پر حیاتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اجزاء اس جانور سے جدا کیے جائیں تو جانور کو تکلیف آئے تو یہ حیاتی والے اجزاء ہیں۔ اگر ان اجزاء کے جدا ہونے سے اس کو تکلیف نہیں پہنچتی تو یہ غیر حیاتی والے ہیں۔ اب کہتے ہیں کتے اور سور کے جس قسم کے بھی اجزاء ہوں، بال ہوں تو بھی نجس ہے، اگر اس کا کان ہو تو بھی نجس ہے، اس کی ٹانگ ہو تو بھی نجس ہے۔ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا، اور اسی طریقے سے وہ جانور بھی نجس ہے جو تولد من الکتا و سور، کتا اور سور کے میلاب سے پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں انگریز ایسے کرتے ہیں، دو جانوروں کو نر اور مادہ مختلف جنس کے ملا کے اس سے کوئی تیسرا جانور پیدا کراتے ہیں۔ مثلا کتی جو ہے کیا مادی ہے، اس میں سور نر چھوڑا، اب ان کے ملاقات سے ایک نئے قسم کا جانور آ گیا تو وہ بھی نجس ہوگا، اگرچہ اس پر نہ کتے کا نام صدق آتا ہے نہ سور کا نام صدق آتا ہے۔ وَإِنْ بَايَنَهُمَا فِي الْإِسْمِ، اگر کہ یہ بچہ جو ہے کیا ہے نام کے لحاظ سے ان سے جو ہے کیا ہے بھلی سے رکھو، مہربانی، ہاں نام کے حساب سے کیا ہے ان سے جدائی رکھتا ہے، یعنی اس کو نہ کتے کا نام دیا جاتا ہے نہ سور کا نام دیا جاتا ہے۔ اما المتولد من احدهما وطاہرین، اگر کوئی بچہ ان دو جانوروں میں سے کسی ایک اور پاک جانور سے متولد ہو، مثلا بکری پہ کتا چڑھ گیا، اب بکری نے بچہ پیدا کیا، اس بچے کا کیا ہم نام دیں؟ یا سور جو ہے کسی گدھی پہ چڑھ گیا، اب وہ بچہ پیدا ہوا، اب اس بچے کو کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں اس بچے کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں جناب،
عاشق تھا، یا وہ نجس جانور جیسا ہے تو اس پر نجاست والا حکم لگے گا، اگر وہ پاک جانور جیسا ہے تو اس پر پاک والا حکم لگے گا، اور اگر وہ ایک ایسا جانور پیدا ہوا ہے کہ دنیا میں اس جیسا کوئی جانور ہے ہی نہیں تو کہتے پھر بھی اصالت الطہارت کری اسے پاک سمجھو، کھانا حلال ہے یا حرام وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ پاک ہوگا، نجس نہیں ہوگا۔ اما المتولد من عہدہما، عہدہما کی ضمیر مشاہد کہاں جائے گی؟ کلب و خنزیر کی طرف، کلب اور خنزیر میں سے کسی ایک کے ذریعے اور ایک پاک جانور کے ذریعے پیدا ہونے والا بچہ، فإنه يتبع في الحكم الاسم، بتحقیق یہ حکم کون سا حکم؟ طہارت اور نجاست والا نام کا تابع ہے، یعنی اگر اس پر نجس جانور کا نام صدق کرتا ہے تو نجس ہے، پاک جانور کا نام صدق کرتا ہے تو پاک ہے، ٹھیک ہے۔ ولو لغیرہما، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں اگر یہ ان دونوں جیسا نہیں ہے، فرما رہے ہیں فَإِنْ انتفى المماثل، اگر اس کا مثل کوئی جانور ہے ہی نہیں، فَالْأَقْوَى طَهَارَتُهُ وَإِنْ حَرُمَ لَحْمُهُ، پھر قول کبھی یہ ہے کہ اس جانور کو ہم کیا سمجھیں گے؟ پاک سمجھیں گے، اگرچہ اس کا گوشت کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ کیوں؟ لِلْأَصْلِ فِيهِمَا، بھائی ہم اصل کو جاری کریں گے۔ اصل کون سا؟ وہ جو اصول عملیہ آپ کو اصول میں پڑھاتے ہیں، بھائی جب بھی کسی چیز کے پاک اور نجس ہونے میں شک ہو تو اصالت الطہارت ہم جاری کریں گے، ٹھیک ہے۔ کل شیء طاہر حتی تعلم انہ قذر، ہر چیز کا قانون یہ ہے کہ وہ پاک ہے جب تک آپ کو اس کے نجس ہونے کا یقین نہیں ہے۔ اچھا، اور پھر دوسرا کہ بھائی یہ چیز جو ہے کیا ہے جناب، تزکیہ والی ہے یا نہیں؟ تزکیہ یعنی یہ ذبح ہونے کو قبول کرتی ہے، ذبح ہونے کے بعد پھر کیا حلال بھی ہو جائے گا؟ کہتے ہیں اصل عدم تزکیہ ہے، اصل یہ ہے کہ یہ تزکیہ کو قبول نہیں کرتی، جب تزکیہ کو قبول نہیں کرے گی یعنی یہ حرام ہے۔ والکافر، اور اسی طریقے سے نجاست میں ایک کافر ہے اصلیاً و مرتدن، چاہے کافر کافر اصلی ہو چاہے کافر کافر مرتد ہو۔ بھائی کافر اصلی اسے کہتے ہیں جو پیدائش کے وقت بھی کافر کے گھر میں پیدا ہوا، بلوغت کے بعد بھی اس نے اظہار کفر ہی کیا، جیسے ہمارے یہاں یہ بنیے وغیرہ ہیں، یہ کافر اصلی ہے۔ مرتد کون ہے؟ جو اسلام کو قبول کر کے پھر کفر کی طرف چلا جائے۔ پھر مرتد کی بھی دو قسمیں ہیں، مرتد ملی اور فطری۔ مرتد ملی وہ ہے جو کافر سے مسلمان ہوا تھا پھر کافر ہو گیا، فطری وہ ہے جو مسلمان تھا مسلمان سے کافر ہو۔ مرتد ملی میں دو کفر ہوتے ہیں، بیچ میں اسلام ہوتا ہے۔ مرتد فطری میں ایک کفر ہے ایک اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا پہلے مسلمان تھا، یعنی پہلے کفر نہیں تھا، اسلام کے بعد پھر یہ کفر کی طرف چلا گیا، یہ فطری۔ وَإِنْ انْتَهَى الْإِسْلَامَ، اگرچہ یہ بندہ خود کو نسبت دیتا ہے، خود کا تعلق کراتا ہے کس کے ساتھ؟ اسلام کے ساتھ۔ جیسے قادیانی، وہ خود کو کیا کہلاتے ہیں؟ مسلمان، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم کیا کہیں گے؟ مرتد کہیں گے۔ جہدہی لبعض ضروریات الاسلام، جب یہ شخص یہ انکار کرتا ہے، جہدہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ مرتد کی طرف۔ یہ مرتد انکار کرتا ہے اسلام کے بعد بدیہیات کا۔ بدیہیات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ چیز جس کو ہر ایک کہتا ہے کہ یہ اسلام کا حصہ ہے، لیکن یہ لوگ کہتے نہیں نہیں یہ تو اسلام کا حصہ نہیں۔ مثلا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے آخری نبی ہیں، اب یہ قادیانی کہتے نہیں ان کے ساتھ ایک اور بھی نبی ہیں یا ان کے بعد ایک اور بھی نبی ہیں، تو یہ ضروریات دین کا انکار ہو گیا۔ شیعہ سے بھی پوچھو آخری نبی کون ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیں گے۔ سنی سے پوچھو، ٹھیک ہے، دیوبندی سے پوچھو، اہل حدیث سے پوچھو، تو معلوم ہوا کہ نبی اپنے کا آخری نبی ہونا، ٹھیک ہے، یہ بدیہیات میں سے ہے۔ وَضَابِطُهُ، ضابطہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ کافر کی طرف۔ بھائی کافر کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں من انکر الالہیت، جو خدا کے خدا ہونے کا انکار کرے، او رسالت، یا رسالت کا انکار کرے، او بعض ما علم ثبوتہ من الدین ضرورتاً، یا بعض ان چیزوں کا انکار کرے جن کے لیے ہمیں معلوم ہے کہ وہ دین کا حصہ ہے۔ بھائی
نماز واجب ہے یا نہیں؟ واجب ہے۔ اب وہ کہتے نہیں اسلام میں کوئی نماز واجب نہیں۔ یہ بھی ایک فرقہ آیا ہے ابھی، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہاں کہا ہے اقرأ الصلاۃ، آپ نماز پڑھو؟ قرآن میں تو اقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کرو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو آپ لوگ پڑھتے ہو اس کا نماز میں حکم نہیں ہے، وہ صلاۃ کچھ اور ہے، خدا لعنت کرے ان پر۔ ٹھیک ہے، والمسکر المائع بالاصالۃ، اور اسی طریقے سے نجاسات میں یہ کیا ہے، ایک مسکر ہے۔ کون سا مسکر؟ المائع بالاصالۃ، جب سے وہ پیدا ہوا ہے تب سے اس میں گیلا پن اور اس میں رطوبت پائی جاتی ہے، خشک وہ نہ ہو۔ مثلا چرس خشک ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ بھنگ خشک ہے، بعد میں اس میں پانی ڈال کے اس کو گیلا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی نجس نہیں ہوگی۔ لیکن شراب، بھائی شراب میں کوئی خشک چیز سے بنا ہی نہیں ہے، شراب تمام ان چیزوں سے بنا ہے جو تر ہیں، اور جب نشے کے لیے بنا تب بھی یہ تر تھا۔ آپ کہیں گے صحیح، ایسے تو پھر بھنگ بھی گیلی تھی، پھر اس کو خشک کر دیں، بھائی خشک کرتے تو اب گیلا پن ختم ہو گیا نا، ٹھیک ہے۔ لیکن شراب میں اور آب جو میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے جو تو خشک ہے، بھائی خشک جو سے پانی نکلتا ہی نہیں، جب پانی نکالتے ہیں تو اس وقت وہ کیا ہے، تر و تازہ ہوتے ہیں۔ والفقاء بضم الفاء، بھائی فقاء میں فا کو ضمہ دے کے پڑھیں۔ والاصل فیہ، اصل فقاء یہ ہے کہ ان یتخذ من ماء شعیر، اس کو جو کے پانی سے لیا جائے، یعنی گندم کے پانی سے یا کھجور کے پانی سے اگر کوئی بنایا جاتا ہے تو وضع کے مطابق اسے ہم فقاء نہیں کہیں گے، اگرچہ آج کل کے اصطلاح میں اگر آپ اسے کہیں تو آپ کا مسئلہ ہے۔ لیکن ورد الحکم فیہ معلقا علی تسمیت، لیکن وارد ہوا ہے حکم فقاء میں، وہ حکم لٹکا ہوئے نام فقاء پر، جو سے لیا گیا ہو یا نہ لیا گیا ہو۔ اسلام نے یہ کہا کہ فقاء حرام ہے۔ اب جس اصل یہ ہے کہ فقاء وہ ہے جو سے لیا جاتا ہے، کہتے ہیں اسلام نے جو کو مد نظر نہیں رکھا، بلکہ اسلام کا جو نجس والا حکم ہے وہ کس نام پر فٹ آتا ہے؟ فقاء پر، جس پر بھی فقاء کا نام آئے گا وہ نجس ہوگا۔ ثبت لما، یہ حکم ثابت ہوا ہے ہر اس چیز کے لیے اطلق علیہ، جس چیز پر استعمال کیا جائے اسم الفقاء، فقاء کا نام، مع حصول خاصیت، جبکہ اس میں وہ فقاء والی خاصیت یعنی نشے والی حالت بھی ہو، اور اشتباہ حال ہے، یہ ہمیں پتہ نہ چلے کہ پتہ نہیں یہ نشہ کرتا ہے یا نشہ نہیں کرتا۔ چلے اب گویا کہ فقاء کی تین حالتیں ہو گئی۔ ایک ایسی چیز ہے جس پر نام تو فقاء صدق کرتا ہے اور نشے آور بھی ہے تو یہ حرام ہے اور نجس ہے۔ دوسرا وہ جس پر نام فقاء کا بھی صدق کرتا ہے لیکن نشے کے بارے میں ہمیں اشتباہ ہے، اس پر بھی حرمت اور نجاست کا حکم لگے گا۔ تیسرا یہ کہ نام فقاء کا ہے لیکن یقین ہے کہ وہ نشے آور نہیں ہے تو وہ نجاست میں نہیں آئے گا۔ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ هُنَا، مصنف صاحب نے یہاں پر ذکر نہیں کیا، کہاں نجاسات میں سے الاسیر العنبی، انگور کے پانی کو، ٹھیک ہے۔ بھائی انگور کا پانی بھی نجس ہوتا ہے کیا؟ جی ہاں، ایک صورت میں، اذا غلا، جب وہ آگ پہ ابلے، واشتد، اور گاڑھا ہو جائے، وَلَمْ يَذْهَبْ ثُلْثَاهُ، اور اس کے دو ثلث یعنی تین حصوں میں سے دو حصے ابھی ابل کر ختم نہیں ہوئے تو وہ بھی نجس ہے۔ لعدم وقوف المصنف علی دلیل، بھائی مصنف صاحب اسیر نبی کے بارے میں کسی خاص دلیل تک نہیں پہنچے، یقتضی، ایسی دلیل جو تقاضا کرے نجاست الاسیر، اسیر کے نجس ہونے کی، کما اعترف بہ، جیسے کہ عدم وقوف کا اعتراف کیا ہے مصنف نے کتاب ذکر میں اور بیان میں۔ ولیکن سیاتی، لیکن بھائی آپ ایک ہی کتاب میں دو نظریے تو نہ دینا، مطہرات میں آپ چل کے لکھیں گے عاشق کہ اگر انگور کا پانی ابل کر ایک تہائی بچے تو یہ ایک تہائی کا بچنا اسے پاک کر دیتا ہے، اس کا مطلب کہ ایک تہائی سے پہلے وہ کیا تھا؟ نجس تھا، تو اس کو یہاں بیان کرتے ہیں۔ لیکن سیاتی، لیکن ان قریب آئے گا، ان ذہاب ثلثی ہے، بھائی انگور کے دو ثلث کا چلا جانا مطہرن، یہ انگور کے پانی کو پاک کر دیتا ہے۔ وہ یدلو، کہتے ہیں یہ بات کون سی؟ ذہاب ثلثی والی دلالت کرتی ہے علی حکم المصنف بتنجس الاسیر، کہ مصنف صاحبی اسیر کو حکم لگا دے نجس ہونے کا، فلا عذر فی ترکہ،
پھر تو اسیر کے ترک کرنے میں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ وَقَوْنُهُ فِي حُكْمِ الْمُسْكِرِ، اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی یہ اسیر جو ہے یہ مسکر کے حکم میں ہے، اس لیے اس کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کما ذکر فی بعض الکتب، جیسے مصنف نے بعض کتابوں میں ایسے ہی کیا ہے، یعنی اسیر کو الگ ذکر نہیں کیا، بس مسکر کے اندر اس کو شامل کر دیا ہے۔ کہتے ہیں لا یقتضی دخول فیہ، یہ لا یقتضی یہ تقاضا نہیں کرتا مسکر ہونا، دخولہ کہ یہ اسیر داخل ہو جائے فیہ مسکر میں، حیث یطلق، جب مسکر مطلق بیان ہو اور اس میں کوئی قرینہ نہ ہو۔ آپ یہ کہتے اگر والمسکرو، ٹھیک ہے، کیف کان یا ایو شیء کان، پھر تو اسیر اس میں شامل ہوتا عاشق، لیکن صرف مسکر کہنا بغیر قرینے کے یہ اسیر کو اپنے اندر شامل نہیں کرتا۔ وَإِن دَخَلَ فِي حُكْمِهِ حَيْثُ يُذْكَرُ، اگرچہ داخل ہوتا ہے کون؟ اسیر، فی حکم المسکر، مسکر کے حکم میں، حیث یذکر، جب جو ہے کیا ہے وہ جناب کیا کوئی ایسی چیز ذکر کی جائے جو قرینہ بنے، مثلا یوں کہتے المسکر وما فی حکم ہی، اگر یہ لفظ ہوتا عاشق تو اسیر بھی مسکر میں شامل ہوتا، لیکن اگر یہ نہیں ہے، صرف اور صرف مسکر ہے، تو اس میں اسیر داخل نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔